بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج تاجر اتحاد نے بڑی دبنگ کانفرنس کی۔ تاجر برادری کہتی ہے کہ جو آدمی بجلی کا بل پیڈ کر رہا ہے وہ فائلر ہے، کہ بجلی کے بلوں میں اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہے۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں پریس کانفرنس۔ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب انگلینڈ میں بیٹھ کے کہتے تھے جب 2 روپے یونٹ بڑھتا تھا تو میرا دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اب تو وہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ چھوٹے بھائی کو ڈانٹیں، اگر آپ یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے تو پلیز خدایا آپ ان کو اپنی وزارت دے دیں جو آپ کو لے کے آئے ہیں۔ خدا کی قسم ہم ان سے بات کر لیں گے، ہم ڈرنے والے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر رہے۔ تاجروں کا خون پی لیا آپ نے، آپ کو 15 سے 20 سیٹیں ملی ہیں، پھر بھی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ تاجروں کی جناب اعلیٰ بس ہو گئی ہے۔ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے وہ فلاں بڑا ٹیکس نہیں دیتا، اس کے لیے یہ کریں یہ کریں۔ آپ بجلی کے بل کو دیکھیں، بجلی کے بل کے اندر کتنے ٹیکسز ہیں۔ جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ فائلر ہے۔ وزیر اعظم صاحب میں پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جس کے اختیار میں ہے پلیز آپ کے آگے اللہ کا واسطہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، حضرت ان کو دے دیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، ہم پریس کانفرنس ان کے خلاف کر لیتے ہیں۔ جناب ہم بہت دیر بعد یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم جب بھی یہ دیکھتے ہیں 20 سال سے جب پرویز مشرف صاحب گئے تو جب انہوں نے گورنمنٹ کی تو انہوں نے کہا کہ ملک اس ٹائم بہت مجبور اور بڑے پشماندگی کے حالات میں سے گزر رہا ہے۔ پاکستان سمجھ لیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا پرویز مشرف صاحب کا کہ پاکستان ختم ہونے والا تھا اور میں نے آگے چارج سنبھالا اور پاکستان چلنا شروع ہو گیا۔ 11 سال انہوں نے اور ان کی کیبنٹ نے مزے لیے اور جب ان کا جانے کا وقت ہوا تو آپ سب دوست یہ جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اب اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے بعد دوسری پرائیویٹ گورنمنٹیں آ گئی، جمہوریت چلنے لگی، جو جمہوری وزیر اعظم آیا اس کو اتار دیا گیا تو اس نے یہی کہا میں بہت اچھا لے کے جا رہا تھا، یہ ایسے ہو گیا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا۔ اب جو اس ٹائم گورنمنٹ ہے ان کی عرصہ 32 سال سے گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں یہ لوگ، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تجربہ کار نہیں ہے، ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے۔ یہ جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہ کسی اور ادارے کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے اپنے یہ جیسے میں نے ویسکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ شیروانیاں پہنتے ہیں، اپنی شیروانی کو جاڑتے ہیں اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، عوام کو پتہ ہے ہمیں کون لایا تھا، ہم کٹ پتلی تھے۔ پھر نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، نیا کسی تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ پھر ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور اپنا کام جاری کرتے ہیں۔ لیکن تاجروں کی جناب اعلیٰ بس ہو گئی ہے۔ آج تاجر بہت مجبور ہو کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہمیں کہا جاتا ہے وہ فلاں بڑا ٹیکس نہیں دیتا، اس کے لیے یہ کریں یہ کریں۔ آپ بجلی کے بل کو دیکھیں، بجلی کے بل کے اندر کتنے ٹیکسز ہیں۔ جو بجلی کا بل دیتا ہے وہ فائلر ہے۔ یہ کیوں سمجھ نہیں آیا جاتا؟ ہر دفعہ نئے سے نئے طریقے سے تاجر کو پریشان کیا جاتا ہے۔ جب تاجر پریشان ہوتا ہے، جیسے ہم یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک عام پبلک ہمارے پاس جو ورکر ہیں وہ کام کرتے ہیں، جب آپ ہمیں پریشان کریں گے تو ہم ان کو پے کیسے دیں گے؟ ایک بجلی نہیں، اس کے بعد اگر بجلی آتی ہے تو بل اتنا زیادہ۔ اچھا آپ نے جب سابقہ جو 2 سال کا ٹرنور ملا تھا اس گورنمنٹ کو، اس کے اندر جو گجرانوالے کے وزیر تھے انہوں نے کیا کہا، اگر آپ کو یاد ہو بات، خرم دستگیر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اس قوم کے لیے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں، جب آپ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں گے تو بجلی کا بل کم آئے گا اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، جس کا 2 لاکھ آنا تھا بل اس کا 1 لاکھ آئے گا۔ تو یہ بھی ایک جو اس ٹائم گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کے تجربہ کار نے جس کی وجہ سے ان کو ہرا دیا گیا، خرم دستگیر صاحب کو اسمبلی سے باہر کر دیا گیا، ان کی تجویز تھی۔ اس لیے جو چھوٹے علاقے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے ورکر آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لیٹ کیوں آ رہے ہو؟
وہ بتاتے ہیں جناب رات کو لائٹ ہی نہیں تھی. وہ اپنا لائٹ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. انہوں نے مختلف ممالک سے, آپ ان کی گاڑیوں کے قافلے دیکھ لیں, کبھی اللہ نہ کرے یہ ہمارے حکمران ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کبھی ان کی گاڑیوں کے اوپر حملہ ہوا ہو, 30-40 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے پریس کلب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ کولنگ نہیں ہے. ابھی آپ اسمبلی ہال چلے جائیں, یہ وزیروں کے دفتروں میں چلے جائیں, ان کی ڈریسنگ دیکھ لیں, کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں, اتنی گرمی ہے وہاں پہ آپ پہن سکتے ہیں. ہم سارے یہاں واشنگ ویئر پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کاٹن کو افورڈ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم صاحب آج ہم آپ کے ساتھ اپیل کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہہ کے ملک بڑے نازک موڑ سے چل رہا ہے. اب یہ نازک موڑ کہاں ختم ہونا ہے؟ مری میں ہونا ہے, نتھیا گلی میں ہونا ہے. یہ نازک موڑ ہے کہاں پہ جو 72 سال سے ہماری قوم دیکھنا چاہتی ہے؟ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو کے اس کی جی ڈی پی دیکھ لیں اور ہماری جی ڈی پی دیکھ لیں. وہ پلیز ان تاجروں کو نازک موڑ بتا دیں جس نازک موڑ پہ ہمارا ملک گزر رہا ہے. بس کر دیں. ہم کچھ نہیں مانگ رہے آپ سے, کوئی ہاسپٹل نہیں کہہ رہے, ہاسپٹلوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, کوئی چیز نہیں کہہ رہے. اگر بات بتانا چاہوں تو میرے پاس یہ ناصر انصاری صاحب, فاروق حفیظ صاحب نے ایک لسٹ تیار کی ہے. اس لسٹ کے اندر تاجروں کو اتنے زیادہ پرابلم ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وزیر اعظم صاحب میں پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں, اگر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور جس کے اختیار میں ہے پلیز آپ کے آگے اللہ کا واسطہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے, عورت ان کو دے دیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں, ہم پریس کانفرنس ان کے خلاف کر لیتے ہیں. اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا وزیر اعظم ہے تو ہم نے آپ کو ہی کہنا ہے, ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, یہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اگر آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیے لیکن آپ پھر بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں, اگر آپ کو جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ اتنے آپ کی جو پچھلی 18 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر تاجروں کا خون پی لیا آپ نے. آپ کو 15 سے 20 سیٹیں ملی ہیں, پھر بھی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ناظرین, تاجر اتحاد کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ملاقات نہیں کرتے, آپ اپنے من پسند تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں. حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ تاجر اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, بلکہ اس ملک کا ستون ہے. اگر یہ ستون گر گیا تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. دلچسپ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل گلوبل کلاک. خدا حافظ.